اللہ تعالیٰ نے اس سورت کا نام سورۃ النحل رکھ دیا۔ اس کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کو ظاہر کرنے کے لیے۔ ویسے اس سورت مبارکہ کی فضیلت بہت زیادہ ہے، کیونکہ اس سورت میں ایسی آیات اور احکام موجود ہیں کہ اگر انہیں پڑھا جائے، انہیں سمجھا جائے اور صرف اس ایک سورت پر ہی عمل کر لیا جائے تو بخشش کا ذریعہ ہو جائے۔ چنانچہ ایک حدیث شریف ہے، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ، جو کہ صحابہ کرام میں ایک بڑے قاری اور بڑے قرآن کی تلاوت کرنے والوں میں شمار ہوتے تھے، وہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے سورۃ النحل کو پڑھا، اور پرانے زمانے میں کیا ہوتا تھا، پڑھ کر اس پہ عمل بھی کرتے تھے، تو اس سے ان نعمتوں کا حساب نہیں لیا جائے گا جو اس کو دنیا میں دی گئیں، اور اس کو اس شخص کی طرح اجر دیا جائے گا جس نے مرتے وقت اچھی وصیت کی ہو۔ جو اس پہ عمل کر لے اس سے نعمتوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ جو سورت ہے اس میں بہت زیادہ اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ تم اللہ کا شکر ادا کرو، کیونکہ حدیث مبارک میں ہے، الطاعم الشاکر کالصائم الصابر، جو شخص کھا کر اللہ کا شکر ادا کرے، نعمتیں استعمال کر کے اللہ کا شکر ادا کرے، اسے بھی اتنا ہی اجر و ثواب ملے گا جیسے کہ کوئی شخص روزہ رکھ کر ثواب کا حقدار بنتا ہے۔ تو ہم سب کو اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرنا چاہیے۔ جس حال میں ہیں الحمدللہ وہ کئی لاکھوں سے بہتر اللہ نے ہمیں رکھا ہوا، کئی لاکھوں سے۔ انسان کی بے صبری کبھی ختم نہیں ہوتی، اس کی طلب کبھی ختم نہیں ہوتی، اس کی خواہشات کبھی ختم نہیں ہوتی، اور یہ خواہش اس کی مرتے دم تک بڑھتی چلی جائے گی، اور جیسے جیسے عمر بڑھے گی یہ خواہش اور طلب اور بڑھتی جائے گی۔ فرمایا بڑھاپے میں دو کیفیتیں بڑھ جاتی ہیں، ایک عمر کی طلب، ایک مال کی طلب۔ عمر کچھ اور وقت مل جائے، کچھ اور وقت مل جائے۔ ابھی میں نے پہلے ارادہ تھا کہ اپنے بچوں کو پڑھاؤں لکھاؤں، پھر ارادہ ہے ان کی ذرا شادی بیاہ دیکھ لوں، پھر ارادہ ہے ذرا پوتا پوتی بھی دیکھ لوں، پھر ارادہ ہے ذرا بچوں کو سیٹل ہوتے ہوئے تو دیکھ لوں۔ یہ اس کا جو وقت ہے وہ چاہتا ہے بڑھتا چلا جائے اور مال بھی بڑھتا چلا جائے، تو انسان کی طلب اور حرص نہیں رکتی۔ لہٰذا اس کا سب سے بہتر حل ہے جو مل گیا اس پر اللہ کا شکر ادا کرے، طلب ضرور رکھے لیکن اس میں خیر کا پہلو اپنے لیے ضرور مانگے۔ جتنی بھی عمر ہے، جتنا بھی مال ہے، جتنی بھی اولاد ہے، مولا تو خیر عطا فرما۔ کبھی مال تکلیف کا باعث ہو جاتا ہے، کبھی اولاد آزمائش کا باعث ہو جاتی ہے، کبھی کاروبار آزمائش کا معاملہ اس میں ہو جاتا ہے، جب تک چل رہا ہے اچانک وہ بیٹھ گیا، کولیپس کر گیا، تو اب جو لوگوں کے قرض، لوگوں کی ڈیمانڈ وہ گھر پر آ گئی۔ تو اس طرح بہت سارے مسائل انسان کو درپیش ہو سکتے ہیں۔ تو فرمایا صرف ایک سورت پڑھے
یعنی اس پہ عمل کرے، اللہ کا شکر ادا کرتا رہے، تو اللہ اس سے ان نعمتوں کا حساب نہیں لے گا جو اس کو دنیا میں دی گئی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس سورت کو پڑھ کر سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سورت کا آغاز فرمایا کہ یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے، اور مکہ مکرمہ کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے صحابہ کرام کو حکم تھا کہ آپ صبر و تحمل سے اس وقت کو گزاریں، جبکہ لوگ آپ کے مخالف تھے، تکلیفیں دیتے تھے، جس کی بنیاد پہ ہجرت ہوئی حبشہ بھی مدینہ منورہ شریف کی طرف۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب انہیں آیتیں پڑھ کر سناتے تھے کہ جس کے اندر یہ حکم تھا کہ بس عن قریب وہ آنے والا ہے عذاب قیامت، کہ جس کے بارے میں تم شک میں ہو، بار بار سوال کرتے ہو، تو کچھ وقت گزرتا تھا تو کہتے تھے کہ دیکھو ابھی تک تو آیا نہیں، ابھی تک تو آیا نہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اور قیامت ایسے ہیں، دو انگلی فرمائی ایک ساتھ، یعنی میرا اور قیامت کا جو معاملہ ایسا ہے۔ اب یہ کتنا قریب ہے، یعنی بہت ہی قربت کو بیان کیا گیا ہے، دو انگلی، یہ تیسری یا چوتھی نہیں بلکہ دو۔ اب بظاہر تو 1500 سال تقریباً گزر رہا ہے، 1444 چل رہا ہے، لیکن جب قیامت کے روز یہ کیفیت ہوگی اور مرنے کے بعد جب اٹھایا جائے گا تو قرآن بارہا یہ بات کہہ رہا ہے کہ جب ان کو مرنے کے بعد اٹھائیں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ بتاؤ تو صحیح تم دنیا میں کتنے رہے یا دنیا کتنی رہی، اس کا ایسا لگتا ہے کہ ایک دن یا آدھا دن۔ اس کی صورت ہم یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جب سو کر اٹھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے ابھی تو سویا تھا، ابھی تو سویا تھا، ابھی فوراً صبح بھی ہو گئی، حالانکہ 5 7 8 10 گھنٹے وہ سو کر اٹھ چکا ہوتا ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام کو بطور معجزہ کے، بطور قدرت کے اظہار کے سلایا، پھر اٹھایا اور پھر ان سے پوچھا۔ 100 سال سوتے رہے، حالات و واقعات تبدیل ہوتے رہے، دائیں بائیں سب کچھ اجڑ گیا، سواری مر کر ختم ہو گئی، اور پھر پوچھا کہ عزیر بتائیے کتنے دن سوئے؟ عرض کی مولا ایک دن یا اس سے بھی کچھ کم سویا ہوں گا۔ فرمایا 100 سال گزر گئے، 100 سال گزر گئے۔ اور اپنے کھانے کو دیکھیے اور اپنی سواری کو دیکھیے، تو دیکھا تو سواری جہاں بندھی تھی وہ تو مر بھی گئی، اس کی ہڈیاں بھی گل گئیں، اس کے آثار ہی ختم ہو گئے۔ اور دوسری طرف قدرت الہی کا اظہار یہ کہ برتن میں کھانا تھا، ٹفن میں کھانا تھا، وہ تر و تازہ رکھا ہوا ہے، 100 سال تک وہ تر و تازہ ہے، جو کہ جلدی خراب ہو جاتا ہے، اور جو دیر سے خراب ہوگا، مر کر ختم ہوگا، وہ فنا ہو چکا۔ اس سے قدرت کا اظہار ہوتا ہے کہ وہ کتنا پاورفل ہے، جس کے لیے جو چاہے مقدر فرما دے، جو چاہے مقدر فرما دے۔ لہٰذا اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار ہونی چاہیے، شکر ادا ہونا چاہیے۔ وہ چاہے تو آسمان سے زمین پہ پھینک دے اور زمین سے اٹھا کے آسمان کی بلندیوں پہ پہنچا دے۔ کل تک جو بہت مالدار تھے، آپ اس کی مثال اب سیلابی کیفیت میں دیکھ سکتے ہیں، وہ کیسے بڑے بڑے ٹاور اور جو ان کے ہوٹل ہیں وہ گر رہے ہیں، لمحوں کے اندر زمین بوس ہو گئے۔ کتنا وقت لگا ہوگا، کتنا پیسہ لگا ہوگا۔ جو اخباری جو خبر ہے 10 ارب سے زائد روپوں کا نقصان لوگوں کا ہو چکا، یہ ایک اندازہ ہے، حقیقت کیا ہے اللہ جانتا ہے، لیکن 10 ارب کمانے میں کتنا وقت لگے گا۔ لیکن یہ سب قدرت الہی کے کرشمے ہیں۔ اس کو یوں سمجھیں کہ ہماری اور آپ کی قدر فقط اتنی ہے جیسے کہ ایک درخت میں لگا ہوا تنکا یا پتا، اس کی قدرت کے لیے یہ ساری مخلوق ہے،
اور دوسروں کو دکھانے کے لیے کہ عبرت حاصل کر لو۔ اب آیت سورت میں آئیے کہ اسی سینیریو کے اندر، قیامت کی علامات کے اندر اس سورت کو اتارا گیا، اور مکے کے لوگ بارہا غفلت میں پڑے ہوئے تھے، کب ہے وہ، کب دن آ رہا ہے قیامت کا، کب آ رہا ہے، یہ تو بس صرف باتیں کر رہے ہیں، آ ہی نہیں رہا ابھی تک نہیں آیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اتا امر اللہ، اللہ کا حکم آ ہی چکا ہے۔ اگر لفظوں کے اعتبار سے دیکھیں کہ جو عربی پڑھتے ہیں یہ ماضی کا صیغہ ہے، اور اگر ہم انگلش میں سمجھیں تو پاسٹ کا صیغہ ہے، ورب ہے۔ ایک ہے حال اور ایک ہے فیوچر، آئے گا ایسا نہیں، قرآن کہہ رہا آ چکا، اللہ کا حکم آ چکا۔ تو تفسیر میں آتا ہے آ چکا کبھی کبھی اس لیے آتا ہے کہ اس کی کنفرمیشن کو بتایا جائے، یہ یقینی کیفیت ہے، بس گویا یوں سمجھو آ ہی گیا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ جو ہمارے نبی تمہیں بار بار بتا رہے ہیں کہ قیامت آنے والی ہے، آ رہی ہے، اور تم شک میں مبتلا ہو، اس میں کوئی شک نہیں ہے، وہ معاملہ آ ہی چکا ہے۔ عطا امر اللہ، سورت شروع یہیں سے ہو رہی ہے، سورہ نحل، اللہ کا حکم آ گیا، قیامت آ گئی۔ فلا تستعجلوہ، جلد بازی مت کرو، جلد بازی مت کرو، تم یہ نہ کہو کہ کہاں ہے کہاں ہے کہاں ہے، بس ہم بتا رہے ہیں وہ آ ہی چکا ہے۔ اور پھر ایک کیفیت ان کے لیے چند سالوں کے بعد ہی آ گئی، اور وہ یہ تھی کہ کل تک کے جو سردار تھے، مالدار تھے، مال مویشیوں کے سربراہ تھے، تجارت کے سربراہ تھے، چند سالوں کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ مکہ مکرمہ پر جب غلبہ کرتے ہیں تو وہی مال مویشی جائیداد والے سرکار کے سامنے غلام بنے ہوئے ہاتھ باندھے کھڑے تھے۔ ان کی ملکیت سرکار کی ملکیت تھی، ان کا مال سرکار کا مال تھا، ان کی جائیداد سرکار کی جائیداد تھی، اور وہ غلام تھے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت کا مظاہرہ فرمایا اور فرمایا میں تمہیں غلام نہیں بناتا، تمہیں آزاد رکھتا ہوں، تمہاری جائیداد مال مویشی آل اولاد قبضہ نہیں کرتا، تمہیں آزاد رکھتا ہوں، تم اپنی جائیداد کے خود مالک ہو۔ لیکن زمانہ وہ تھا کہ جب فتح ہو جاتا تو وہ علاقہ فاتح کا کہلاتا تھا، تو کل تک جو مالدار جائیداد والے تھے، تجارت والے تھے، اللہ نے ان کی ساری ملکیت اور بادشاہی کو، سربراہی کو فنا کر کے رکھ دیا، اور وہ غلام بن چکے تھے۔ تو جو وہ اعتراض کر رہے تھے کہاں ہیں کہاں ہیں، اللہ نے فرمایا بس آ ہی چکا ہے، چند سالوں میں آ گیا۔ اور پھر مرنے کے بعد تو کیفیت یقیناً میں نے ابھی شروع میں عرض کر دیا کہ جب اٹھیں گے تو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کتنے عرصے گزار کر اور یہ دنیا کو ختم کر کے آئے ہیں، اور کتنے ہی سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں، اربوں لوگ جا چکے اور آ رہے ہیں، جا رہے ہیں۔ یہی کیفیت ہماری ہے، لہٰذا ہماری کیفیت تکبرانہ نہیں ہونی چاہیے۔ ارشاد فرمایا کہ لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، اے انسان تو زمین پر اکڑ کر مت چل، تو اکڑ کر مت چل، اپنے بڑے پن کا مظاہرہ مت کر، نہ تو اتنا بڑا ہو سکتا کہ پہاڑ کی چوٹی کو پہنچ جائے زمین پہ پاؤں رکھے ہوئے، اور نہ ہی تجھ میں اتنی اکڑ کے پاؤں مارے تو زمین کو پھاڑ کے رکھ دے، نہ تو زمین چیر سکتا ہے، نہ پہاڑوں کی بلندیوں کو پہنچ سکتا ہے، تو اکڑ کے مت چل۔ سورہ لقمان میں فرمایا کہ اپنے گالوں کو ٹیڑھا مت کر، کہتے ہیں نا کسی کو حقارت سے دیکھتے ہوئے یہ اشارہ کر دیتے ہیں، دور کرتے ہیں، چلو ہٹو ہٹو، جیسا کہ امیرانہ تکبرانہ انداز، حکمرانوں کا انداز، بادشاہوں کا انداز ہے اور ہوا ہے، اور آج بھی جس پہ مال آ جاتا ہے وہ اپنے عزیزوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے رشتہ داروں کو کمتر سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔
حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ جب یہی پھنستا ہے کہیں تکلیف میں آتا ہے، بیمار پڑتا ہے، تو کوئی بھی اس کا سہارا نہیں ہوتا، وہی اس کے عزیز، اس کے بھائی بہن، اس کے خونی رشتہ دار ہی اس کا سہارا بن رہے ہوتے ہیں۔ آج کے جدید زمانے میں دیکھ لیجئے سیاستدانوں کے اندر، خصوصاً یہ جب سوشل میڈیا ہوا تو ہم دیکھتے ہیں کہ بعض تنظیمات والے کہہ رہے ہیں میرے ساتھ لاکھوں لوگ ہیں، میرے ساتھ اتنے لوگ ہیں، بس ابھی آئے چاہتے ہیں آپ دھرنا کرو ہمارے، لیکن وہ صرف سوشل میڈیا کی حد تک ہے، وہ موبائل کی حد تک ہے، کوئی آپ کے ساتھ کھڑا ہوا نہیں ہوتا۔ کل تک جن کے کہنے پر لوگوں کو قتل کیا، مال لوٹا، قتل و غارت گری کی، شہر کو تباہ کر دیا، آج وہ حکمران اپنے عیش میں ہیں، اور یہ خود اپنے عذاب کو بھگتے گا، اپنی قبر میں جائے گا، اللہ کے حکم پر اسی کی گرفت ہوگی۔ اس کو تو جو ہوگا ہوگا، وہ تو خالص طور پہ پیچھے سے حکم دینے کے باوجود بری و ذمہ ہو کے میں نے کب کہا؟ بتا دو کوئی پروف۔ دنیا میں تو نہیں ملے گا، لیکن اللہ ذرے ذرے اور چپے چپے سے واقف۔ فرمایا سبحانہ وتعالی عما یشرکون، اللہ پاک ہے اور بلند ہے ان بتوں سے جن کو تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو۔ مکے والوں کو کہا جا رہا ہے کہ جب ان کو سمجھایا جاتا تھا تو وہ کہتے تھے یہ ہمارے بت ہیں نا خانہ کعبہ میں، ہم ان کی عبادت کرتے ہیں، پوجا پاٹ کرتے ہیں، یہ ہمیں بچا لیں گے، یہ ہمیں بچا لیں گے۔ فرمایا نہیں، اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہی عبادت کا حقدار ہے، یہ عبادت کے حقدار نہیں۔ فرمایا ينزل الملائکۃ بالروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ ان انذروا انہ لا الہ الا انا فاتقون۔ فرمایا اللہ ہی ہے جو جبریل امی کو اپنے حکم یعنی وحی کے ساتھ بھیجتا ہے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے، اور اس کے بندوں میں سے اس وقت کون تھا جس پر وحی آ رہی تھی؟ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ یہ کہہ رہے تھے، بارہا صورتوں میں آتا ہے کہ اگر ان کو مل سکتی ہے کہ مکے کے ایک معزز خاندان کے آدمی ہیں تو اس خاندان کے اور بھی تو لوگ ہیں، تو ان کے پاس بھی آنی چاہیے، ان کے پاس بھی آنی چاہیے، اور فلاں خاندان اور فلاں قبیلے کا مالدار آدمی اس کے پاس بھی آنا چاہیے، اور فلاں شخص بلا زبان کا ماہر ہے اس کے پاس بھی آنا چاہیے۔ یعنی وہ سرکار کی بات کو مانتے نہیں تھے اور اس کے ہیلے بہانے نکالتے تھے کہ صرف انہی کے پاس کیوں، کسی اور کے پاس کیوں نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ اپنے فرشتے جبرائیل کو اپنے حکم کے ساتھ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے اسی پر بھیجتا ہے، ہر ایرے غیرے کے پاس اللہ کا حکم نہیں آئے گا۔ نبوت کوئی ایسی چیز نہیں کہ از خود کوئی بن جائے، بلکہ نبوت وہ منصب ہے کہ اللہ نے جن کو چاہا انہیں ہی عطا فرمایا۔ اور پھر انبیاء علیہ السلام کی شخصیات، ان کا کردار، اللہ اکبر، ان جیسا نفیس طبیعت میں بھی، ظاہری حسن و جمال میں بھی کوئی دوسرا ہے ہی نہیں، ان کا ثانی ہے ہی نہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ نے منتخب اپنے نائبین مقرر فرمائے ہیں، اور وہ از خود کوئی نہیں بن سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور آپ کے زمانے میں بھی بعض لوگوں نے اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، جیسے حضور کے زمانے میں خود ایک شخص تھا جو بڑا مشہور، مسیلمہ، اس نے باقاعدہ خط لکھا کہ آپ مغربی علاقے کے نبی ہیں اور میں جو ہے اس کا شمالی علاقے کا نبی ہوں۔ وہ یمن میں رہتا تھا، تو کہا آپ اس علاقے کو سنبھال لیں، میں اس علاقے کو سنبھالتا ہوں، اور ہم دونوں مل جل کے اس پیغام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اس نے خط لکھا باقاعدہ۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے جواب میں خط لکھوایا
اور اس کے اندر یوں الفاظ آپ نے تحریر کروائے کہ من محمد الرسول اللہ الی مسیلمۃ الکذاب، یعنی فرام اور ٹو کی بات چل رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے اس مسیلمہ کی طرف میرا خط جو کہ کذاب، جھوٹا ہے، اپنی طرف سے دعویٰ دار ہے، وہ اپنے آپ کو رسول اللہ کہہ رہا تھا، نعوذ باللہ من ذالک، وہ کہاں سے ہو گیا؟ تو اس زمانے میں بھی یہ بات شروع ہو گئی تھی، اور بعد کے زمانے میں آج تک ہمارے ہاں 100-150 سال پہلے مرزا غلام احمد قادیانی نے بھی یہ دعویٰ کر دیا، اور آج تک اس کے ماننے والے جاہلین موجود ہیں، ایسے ایسے ہیں کہ آپ کو نہیں کہوں گا کہ آپ اس کو سنیں، اس کو دیکھیں، لیکن یہ بات طے شدہ ہے کہ وہ جو سزا یافتہ لوگ تھے، جو زنا کے حکم میں جیل کسٹڈی ہوئی اس بندے کو، مرزا مسرور کو، جو اس وقت ان کا خلیفہ بنا ہوا ہے، ہمارے پاکستان کی جیل میں وہ مبتلا ہوا، سزا یافتہ شخص ہوا، کلین شیف تھا، آج جا کر وہ قادیانیوں کا سربراہ بنا ہوا ہے، اسے قرآن تک پڑھنا نہیں آتا، کیوں آئے گا؟ اس کے اس قدر جال ہیں، اس قدر ان لوگوں کی جالی کیفیت ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ اس کے باوجود ہمارے یہاں ان کے ماننے والے اچھے خاصے سمجھدار دنیاوی پڑھے لکھے لوگ اس کے جال میں پھنسے ہوئے، حکومتی عہدوں میں موجود ہیں، عدالتوں میں موجود ہیں، سربراہان کے اندر موجود ہیں، ان لوگوں کی ازواج کا تعلق ان سے جڑا ہوا ہے، ایسے لوگ آج بھی موجود ہیں، آپ کے علاقوں کے اندر یہ لوگ موجود ہیں، ان کے معبد خانے موجود ہیں، یہ نیپا پہ ان کا ایک بڑا مرکز ہے، کیا پتہ نہیں مسلمانوں کو، کیا لوگوں کو پتہ نہیں کہ ان لوگوں پر بینڈ ہے تو ان کو ختم کیا جائے؟ نہیں، بلکہ ان کو اور سیکیورٹی فراہم کی جاتی۔ ایسے معاملے میں تو حکومت وقت کی جبراً ذمہ داری ہے کہ اس مسئلے کو ختم کرے۔ وہ اپنے آپ کو جس طرح ہم نے ڈکلیئر کیا آئین کے اندر کہ یہ غیر مسلم ہے، وہ آج تک اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں، آج تک وہ تبلیغیں کر رہے ہیں، آج تک حکومتی عہدوں پر موجود ہیں، خاموش تباہ۔ کتنے ہی لوگ آپ کی حکومت کے سربراہ گزرے، اس کے آپ نکال کے دیکھ لیجئے، فہرست آپ کو پتہ چل جائے گا کہ حکومت وقت میں کون کون فوج میں، کون کون سول اداروں کے اندر، کون کون حکومتی اداروں کے اندر وزیر، سفیر، پتہ نہیں کتنے ہی لوگ آج تک موجود ہیں، لیکن کیا ان کے پاس دنیاوی عقل، علم، ہنر، صلاحیت نہیں ہے؟ سب کچھ ہے، سب کچھ ہے، سمجھدار ہیں، کھاتے پیتے لوگ ہیں، لیکن جب اللہ کی طرف سے ہدایت چھن جائے تو بڑے بڑوں کے آگے پردے آ جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اللہ جس کے لیے چاہے وہ بھیجتا ہے، ہر ایک اس کا حقدار نہیں، اور وہ انتہائی جھوٹا آدمی تھا، اس نے اپنے لیے جتنی پیشن گوئیاں کیں وہ ساری کی ساری الٹ اس پر گئیں، سب الٹ گئیں، اور اللہ تعالیٰ دکھانے والا ہے۔ آخری وقت میں اس کا اتنا برا انجام ہوا کہ کہتے ہیں کہ اس کا پخانہ بند ہو گیا تھا، اس کا ہاضمہ خراب ہوا تو اندر جو کھانا سڑ گڑ گیا تھا تو گویا وہ منہ سے پوٹیاں کر رہا تھا، اس کیفیت میں مرا ہے وہ۔ اس کے باوجود ان لوگوں کو حیا نہیں آتی، اور آج تک لوگ اس کی اتباع کر رہے ہیں۔ تو مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ قرآن پڑھیں، سمجھیں، اور اپنے گرد و پیش پر نظر رکھیں، ان کے حربوں سے محفوظ رہیں۔ اللہ نے دنیا غیر مسلموں پر بڑی کشادہ کی ہے، اور یہ بڑے عیش میں نظر آتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اور دے گا، دنیا اور دے گا، تاکہ یہ اپنی خرابی میں اور مبتلا ہوں، اور تاکہ ان کا عذاب سخت سے سخت تر ہو، ان کی سزا سخت سے سخت تر ہو۔ اللہ اکبر۔ فرمایا ان کو جن کو ہم نے وحی بھیجی ہے، انذروا، وہ لوگوں کو ڈرائیں، انہ لا الہ الا انا فاتقون،
وہ ڈرائیں لوگوں کو کہ اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں اور لوگ مجھ ہی سے ڈریں۔ فرمایا خلق السماوات والارض بالحق تعالی عما یشرکون، اللہ تو وہ ہے جس نے آسمانوں کو بنایا، زمین کو بنایا، حق کے ساتھ بنایا، اور اللہ تبارک و تعالی بلند ہے ان بتوں سے، ان شریکوں سے کہ جس کو وہ اللہ کا شریک ٹھہرا رہے ہیں۔ بتاؤ اگر اللہ کا کوئی شریک ہے تو کسی نے کوئی آسمان بنایا ہے، کوئی مخلوق بنائی ہے؟ ان کے پاس تو اتنا بھی نہیں کہ ان کے سامنے سے ہماری مخلوق مکھی ان کا کھانا اٹھا کر لے جاتی ہے، یہ تو اس کو بھی نہیں چھڑا سکتے۔ سورہ حج پڑھیے تو فرمایا کہ ان بتوں کی کمزوری کہ اگر مکھی ان کے سامنے پڑا ہوا پرساد، کھانا، مٹھائیاں جو ان کے ماننے والوں نے ان کے سامنے رکھی ہوئی ہیں، مکھی وہاں سے اٹھا کر لے جائے، یہ اتنے کمزور ہے کہ اس مکھی سے اپنے سامنے پڑا ہوا کھانا نہیں روک سکتے۔ اس سے زیادہ کمزوری اور کیا بیان کی جا سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ بہت قدرت والا، طاقت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عافیت عطا فرمائے اور اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔